السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر طاہر پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج بات کرنا چاہوں گا مریم نواز شریف کے بارے میں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر نواز شریف کے بعد اگر کوئی چہرہ موجود ہے، اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ مریم نواز شریف ہے۔ اس کی میں مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں جو پچھلے 8 سال کے یا پچھلے 4 سال کے عرصہ میں جو پاکستان کے اندر مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ان کے ساتھ اداروں کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے جو ان کے لیے دروازے بند کیے گئے سیاست کے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، تو اس کٹھن وقت میں، اس مشکل وقت کے دوران جب پاکستان مسلم لیگ کی سیاست جو تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست، وہ قیادت جو تھی وہ یا تو وہ جیلوں میں تھی یا وہ ایگزائل میں تھی، اور جو پاکستان کے اندر جو دوسرے بچے ہوئے سیاستدان تھے وہ پس پردہ چلے گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو انہوں نے انڈر گراؤنڈ کہا۔ انڈر گراؤنڈ سے مراد ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں تھے سیاست کے اندر۔ تو جب بالکل پاکستان کے اندر سیاسی طور پر مسلم لیگ نواز کے لیے خاص طور پر اور اپوزیشن کے لیے ایک گھٹن کا ماحول تھا، اور جب کوئی آواز اٹھ نہیں رہی تھی، جب پاکستان کی ISI جنرل فیض حمید کی قیادت میں اور جنرل جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار کی قیادت میں جو، اور عمران خان کی قیادت میں کہ وہ جب وزیر اعظم پاکستان تھے، اور جسٹس جاوید اقبال جو تھے نیب کے چیئرمین، ان کی قیادت میں جو نیب تھی، اور FIA کا ادارہ، جب یہ سارے مل کر انہوں نے پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے لیے سیاست کے دروازے، میں بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ زندگی کے دروازے بند کر دیے تھے، جو ان کو ڈیتھ سیل میں، موت کی چکیوں میں، جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، اور ان کے اوپر سچے جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے تھے، اور ہر روز ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور کوئی آواز جو تھی اس وقت اٹھانے والا نہیں تھا مسلم لیگ نون کے اندر۔ اگر کوئی بات کرتے بھی تھے یہ خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ یا کوئی اور، تو وہ بڑے یعنی کہ دھیمے لہجہ میں حسن اقبال یا اور شہباز شریف کی سیاست یا حمزہ شہباز کی، یہ تو بالکل ایک یعنی کہ ایسی ان کی سیاست تھی اس وقت کہ وہ پاکستان میں اگر انہی کے سر کے اوپر مسلم لیگ نون کا بوجھ ہوتا تو وہ پاکستان یہ مسلم لیگ نون کو اب تک وہ ختم کر چکے ہوتے۔ لیکن مریم نواز نے جب کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی تو اس وقت بڑی بہادری اور بڑی دلیری کے ساتھ ایک عورت ہوتے ہوئے اس نے اپنے باپ نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا مقدمہ بھی لڑا، اس نے ساری مسلم لیگ نون کا مقدمہ لڑا، اس نے عمران خان کے خلاف آواز بلند کی، اس نے پاکستان کی جو قابض اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے خلاف آواز بلند کی، اس نے جو پاکستان کی جوڈیشری جو ظلم کر رہی تھی اس کے خلاف آواز بلند کی، اور اس نے نیب کے خلاف آواز بلند کی۔ ہر پلیٹ فارم کے اوپر مریم نواز نے اپنی آواز بلند کی، اور جو کارکن تھے نون لیگ کے، جو اپنی ہمت ہار چکے تھے، جو مایوس ہو چکے تھے نون لیگ سے، کیونکہ ساری قیادت یا تو وہ ایگزائل میں تھی یا جیلوں میں تھی یا خاموش ہو گئی تھی، اور دوسری طرف طاقت کا بے انتہا استعمال کیا جا رہا تھا، بے ایمانہ استعمال کیا جا رہا تھا، بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے وہ بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب ان کی قیادت کون کرے گا۔ تو اس وقت اگر کوئی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے کوئی سڑکوں پر نکلا اور کسی نے کیا تو وہ مریم نواز شریف تھی، جس نے مسلم لیگ کے نون کے کارکنوں کو حوصلہ دیا، مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا، اپنے باپ کا مقدمہ لڑا، پوری مسلم لیگ کا مقدمہ لڑا، اور اگر وہ یہ چیز اور بڑی دلیری کے ساتھ اس نے یہ جو مقدمہ تھا لڑا، اس نے ہر پلیٹ فارم پر عمران خان کو للکارا اور پکارا، اور عمران خان کا بھرپور اس نے مقابلہ کیا، اور اگر جو ضمنی الیکشن جو ہوئے تھے عمران خان کے دور میں جو نون لیگ جیتی، تو اس میں زیادہ کردار تھا وہ مریم نواز شریف کا تھا کہ جب وہ ریلی لے کر ان حلقوں میں جاتی تھی تو عوام کا ایک سمندر امڑ جاتا تھا۔ اور آج بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی مسلم لیگ کے اندر اگر کوئی کراؤڈ کو اکٹھا کر سکتی ہے، کوئی عوام کو اکٹھا کر سکتی ہے، تو وہ نون لیگ ہے۔ آپ بتا دیں کہ نواز شریف کے بعد
مریم نواز شریف کے بعد کوئی کون ایسے آپ نام لیں گے کہ جو ایک 5000 بندے بھی عوام کے اکٹھے کر سکے، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو یا کوئی اور؟ تو میں یہ کہتا ہوں ہاں، ان کے ساتھ ایک شخص جو زیادہ دلیری کے ساتھ کھڑا رہا وہ شاہد خاقان عباسی تھا۔ تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو شہباز شریف یا جو حمزہ شہباز ہے، یہ تو بس ایسے سیاستدان ہیں کہ یہ تو ایک، اگر وہ کہتے بنا بنایا ان کو پورا ایک سٹیج دے دیا جائے تو اس پہ کھڑے ہو کر یہ کچھ اپنا پرفارم کر لیں گے اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے۔ باقی پولیٹیکلی عوام کے اندر جا کر یہ ان کے دل جیتنا یا ان کے اندر جا کر اپنے عوام کو اکٹھا کرنا یا الیکشن مہم کو چلانا، یہ ان شہباز شریف کے بس کا روگ نہیں ہے۔ شہباز شریف پردے کے پیچھے بیٹھ کر صرف ڈوریاں ہلا سکتا ہے اور اس ڈوریوں کے ساتھ اپنے لیے راستہ بنا سکتے ہیں۔ باقی عوام میں جا کر دلیری کے ساتھ بات کرنا اور عوام کے سامنے کھڑا ہونا اور جو مخالفین کو ایک بھرپور طریقے سے للکارنا، وہ اگر کسی کے پاس اس چیز کا حوصلہ ہے تو وہ مریم نواز شریف ہے، اور مریم نواز نے اس چیز کو ثابت کیا۔ اور جو پاکستان کی آگے آنے والی سیاست بھی ہے، وہ بھی پاکستان میں اگر سیاست جو چلے گی، اگر پاکستان کے موقع ملا الیکشن کا، ماحول ایسا رہا، تو وہ سیاست بھی مریم نواز، نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ مریم نواز کے سر کے اوپر چلے گی، کیونکہ عوام کو وہی اکٹھا کر سکے گی۔ اس کی جلد اگزامپل آپ کو 17 جولائی کو پاکستان میں یہ جو پنجاب کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشنز میں بھی پتہ چل جائے گی کہ جب وہ اپنی الیکشن کمپین چلائے گی، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے اور کوئی اتنا پاپولر نہیں ہے کہ جو جا کر 2000 بندے بھی اکٹھا کر سکیں۔ تو اس لیے مریم نواز کو میں یہ اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے جب تک، یا نواز شریف تو ہے ہی الٹیمیٹلی نون لیگ کے اندر ایک چہرہ، لیکن ان کے بعد اگر کسی کا رول ہے تو وہ مریم نواز کا ہے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے کہ وہ مریم نواز کو زیادہ بہتر رول دے، کوئی ایکٹیو رول دے، جس سے مسلم لیگ نون کو مزید بہتر کر سکے، کیونکہ ان کے پاس یہ ایک ایسٹ کے علاوہ، مریم نواز کے چہرے کے نام کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا ایسٹ نہیں ہے جو عوام میں جا کر ان کی الیکشن کمپین چلا سکے اور عوام سے وہ ووٹ لے سکے۔ کہ اگر یہ جرت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہی کو ہے جرت اظہار کا سلیقہ، صداؤں کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ تو مریم نواز نے جب صداؤں کا قحط تھا پاکستان کے اندر، جب کوئی صدا نہیں اٹھ رہی تھی، جب کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، جب کوئی نام لینے والا نہیں تھا، جب ان کے لیے ان پر سختیوں کے انتہا کر دی گئی تھی، ان کے سچے جھوٹے جائز نجائز کیسز بنائے جا رہے تھے، ان کو موت کی چکنیوں میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اگر کوئی نام تھا، وہ خود بھی جیلوں میں گئی، اس نے بھی جیلیں کاٹی، لیکن اس نے اپنے جو اوپر والے ظلم کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مریم نواز، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، بحیثیت عورت ایک دلیر عورت ہے، ایک سمجھدار عورت ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سرمایہ ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اس ایسٹ کو کیسے اپنی جماعت اور پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔